كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب صدقۃ الفطر. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: اغنوهم عن الطواف هذا اليوم في هذا اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، یہ کتاب الزکوٰۃ میں باب صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے. صدقۃ الفطر، صدقہ کے معنی صدقہ، فطر کے معنی افطار کرنا. صدقۃ الفطر، اسلام نے صدقۃ الفطر ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے. کہا جاتا ہے صدقۃ الفطر ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے میں عید سے 2 دن پہلے فرض کیا گیا. یہ رمضان میں ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں عید سے 2-3 دن پہلے اس کی فرضیت کا اعلان ہوا، جیسے کہ مورخین اور شرح احادیث کی تحقیق ہے اور ان کا یہ کہنا ہے. اس کو صدقۃ الفطر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ الفطر جو ہے الفطر من رمضان، یعنی ماہ رمضان کے آخری روزے کا جو افطار ہوتا ہے اس وقت ادا کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے. دوسرا سال ہجرت کے دوسرے سال، سن 2 ہجری کہیں، ہجرت کے دوسرے سال. چونکہ افطار کے بعد رمضان کا آخری روزہ افطار ہوتا ہے، تب یہ فرض ہوتا ہے.
تو اسی لیے اس کا نام پڑ گیا صدقۃ الفطر. ہاں آخری روزہ جس دن افطار کے اس دن سے اس کی وجہ سے فرض ہوا. اس کی وجہ سے فرض ہوا. فرض تو پہلے ہی سے لیکن آخری فرضیت کیا ٹائم کیا ہے؟ فرض کب ہوگا؟ افطار کے بعد. افطار کر لیے اب فرض ہو گیا, اب ادا کرنا ضروری ہے. اس سے پہلے ادا کریں گے تو جائز ہوگا. ایڈوانس آپ جاؤ, جیسے فرضی زکوٰۃ ایڈوانس لی جا سکتی ہے پیشگی, ایسے اس کو بھی کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام 2-3 دن پہلے سے لے لیتے تھے تاکہ عید کے پہلی تقسیم کر دیا جائے, عید کے دن فطرانہ کھانے پینے کے استعمال میں آ جائے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کی اس حدیث میں صدقۃ الفطر کے متعلق کئی چیزیں بیان کر دی گئی ہیں. اس کو ذرا کتاب میں جس کے سامنے غور سے دیکھیں تاکہ مسائل یاد ہوں. نمبر 1, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر. لفظ فرض, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا زکوٰۃ فطر کو. یہی الفاظ تقریباً ساری روایات میں. فرض کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جس کا ادا کرنا واجب و ضروری ہو, 5 وقتہ نماز, جیسے زکوٰۃ فرض ہے. تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا. فرض کرنا کس کا کام تھا اصل میں؟ اللہ کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نبی نے اس کا اعلان کیا. اسی لیے نسبت ہم کہیں گے اسلام نے, اللہ نے یہ بھی فرض قرار دیا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ کہیں رسول اللہ نے, اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے. کیوں؟ اتنی بڑی چیز اور فرض قرار دینا نبی اپنی مرضی سے نہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے تحت یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا. جیسے کسی فارسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی, ہم نے بارہا سنایا, اس کو یاد کر لیں کہ گفتے اللہ بود گرچہ اد حلقوں میں عبداللہ بود. فارسی میں ہے گفتے اللہ بود, مدینے والے مسلم کا کہنا کی بات اصل میں اللہ کی بات ہوتی ہے. گرچہ اد حلقوں میں عبداللہ بود, گرچہ عبداللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو لیکن بات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. پہلی چیز یہیں سے تقریباً جمہور اہل علم, جمہور ائمہ, جمہور اہل حدیث, امام احمد, امام شافعی, امام مالک رحمہم اللہ جمیعاً, ان تمام حضرات کے نزدیک زکوٰۃ فطر فرض ہے, ادا کرنا فرض ہے. اگر کسی نے چھوڑ دیا تو گنہگار ہوگا, جسے آگے آ رہی ہے. جب فرض ہے تو اس کا ادا کرنا ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں فرض نہیں, وہ اس کے غیر فرضیت کے قائل ہیں, لیکن حدیث صراحت کے ساتھ ہیں, لفظ فرضہ کے ساتھ ہیں, اور اکثر اہل علم اور اکثر علماء کا یہی, بلکہ جمہور کا یہی خیال ہے. تو اس سے اس کا حکم ثابت ہو گیا کہ زکوٰۃ فطر کیا ہے, یہ فرض ہے. آگے صاع من تمر او صاع من شعیر, اس سے مقدار ایک صاع, کتنا؟ ایک صاع کھجور سے یا جو سے,
کھجور سے یا جو سے. تمر کے معنی کھجور اور شعیر کے معنی جو. جو جانتے ہو؟ بارلی. ہاں. یہ دو چیزوں کا تذکرہ یہاں کیا، باقی مزید چیزیں وہ آگے آ رہی ہیں. مقدار کتنی ہے؟ 1 سا. 1 سا. 1 سا کھانے پینے کی چیزیں جو بطور غذا کے استعمال ہوتی ہیں، بطور غذا کے تربوز ہے، خیار ہے، یہ سب ادا کریں گے تو نہیں، بطور غذا کے جو کھائی جاتی ہے. ہاں نہیں، غذا جو بطور غذا کے کھائی جائے. سلاد کھاتے ہو لیکن بطور غذا کے نہیں، ٹیسٹ کے لیے. لیکن چاول اور روٹی یہ دونوں چیزیں ہیں جو بطور غذا کے استعمال کی جاتی ہیں. اب روٹی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سارے بیکری آئٹم آ جاتے ہیں تمہارے. ہاں. اور ادھر دوسرا سا کھانے پینے کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے نکالا جائے گا. اور مقدار کیا ہوگی؟ 1 سا. 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے. 4 مد کا 1 سا. یہ دیکھیں، متوسط درجے کا ایک آدمی اپنے دونوں ہاتھ کو اس طرح سے ملائے اور اس پر فل جو اناج خروج بھرے گا تو 1 مد ہوتا ہے. مد کے معنی پھیلانا، ایسے نہیں مٹھی بھر، یہ مد. اور یہ تو آج کم ہوگا، لیکن ابھی اپنے بچپنے تو اپنے یہاں بس یہی ہوتا تھا. ہاں یہی برتن کون جائے گا تو یہ بلکہ بھرتے تھے، نکالتے تھے ایسے. اور لوگوں کو بالکل تجربہ ہے، پورے گھر کی ایک عورت کھانا پکاتی ہے، وہ اسی سے آٹا انداز دیتی ہے، اس کو تولنے کی ضرورت نہیں کہ ہر پاؤ ایک فرد کے لیے 1 پاؤ آٹا نہیں. کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وزن کر کے عورتیں پکا رہی ہوں، نہیں، بس یہ اندازہ ہوتا ہے. چاول کو دیکھ لیں، کبھی وزن نہیں کرنا، زیادہ کوئی ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ 3 گلاس، تو پکانے والوں کو ایک اندازہ ہو رہا. تو سارا کام کس سے ہوتا تھا؟ اس سے. تو اس کو کہا جاتا ہے مد. یہ ہے مد یا مد مدن، اس طرح سے ہاتھ. تو دونوں پس کہتے ہیں نا اس کو، جب دونوں ہاتھ پھیلا کر کے اس کو کوئی چیز اٹھائے، اور ایسا نہیں کہ ایسا کرے گرتا جائے، ایسا جو حفاظت کی تو پورا جو فل ہو جاتا ہے اسی کہا جاتا ہے 1 مد. اور کہتے ہیں 4 مد کا 1 سا ہوتا تھا. 4 مد کا 1 سا ہوتا تھا. یہاں ایک بڑی اہم چیز آپ لوگ بتا دیں، بڑی تاریخی، اس کو یاد رکھیے گا. ایک ہے سائے حجازی اور ایک ہے سائے عراقی. 2 پیمانے اس وقت چلتے تھے عرب کے علاقے میں، خصوصاً حجاز وغیرہ میں، نجد وغیرہ. 2 پیمانے چلتے تھے. دونوں کا نام کیا تھا؟ سا. لیکن ایک تھا سائے حجازی اور ایک تھا سائے عراقی. یہاں ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، وہ یاد رکھیں. حدیثوں کے اندر جس سا کا تذکرہ آیا ہوا ہے زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ فطر کے لیے، پھر کبھی کفارے کے طور پر دینا ہے، یہاں سا سے مراد کون سا سا ہوگا؟ سا حجازی ہے تمام جمہور اہل علم کے نزدیک. امام ابو حنیفہ کے نزدیک سائے عراقی ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ
کیا بات ہے، سمجھ جاؤ کیا بات ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں ہم لوگ اپنی طرف سے کہتے ہیں، سمجھ گئے نا. سائے عراقی، دونوں کے وزن میں فرق ہے، لیکن عقلاً نقلاً شرعاً آپ سوچیں، نبی علیہ السلام حجاز میں تھے تو حجاز ہی کا وزن بتائیں گے نا، ہر آدمی کو عراق کا تو نہیں بتائے گا. اب کیا سمجھتے ہو، آج ابھی تم دیہات میں چلے جاؤ، ابھی دیہات میں چلے جاؤ، وزن کا جو طور طریقہ دادا پردادا سے رہا ہوگا، آج انگریزی اتنی ترقی کر گئی لیکن ابھی بھی پرانے لوگ اسی کو کہتے ہیں، ابھی بھی پنچ-سیری، اسی کو بدل کے پسیری کہہ دیں گے. ہاں ابھی بھی من پسیری وہی سب. تو دیکھو ایک رواج رسمی چیز ہے. نبی علیہ السلام مدینے میں تھے تو مدینے میں جو سا استعمال رہا ہوگا سائے حجازی، اسی کی دعوت آپ دیں گے نا. حنفیہ کے ہاں سائے عراقی، ایک بڑا مسئلہ چل رہا تھا. ایک زمانہ وہ آیا، امام ابو یوسف، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے زمانے میں، اور جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف وغیرہ تھے، ایک بڑا مسئلہ اختلاف کا بڑھ گیا کہ پبلک بڑی پریشان تھی. وہ کہتے ہیں سائے عراقی، کہتے ہیں سائے حجازی. اتفاقاً امام ابو یوسف، بڑا تاریخی اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے آئے، مدینہ طیبہ آئے. امام مالک کا زمانہ تھا، امام مالک کا زمانہ تھا تو لوگوں نے سا پر پوچھنا شروع، سوال کرنا شروع کر دیا. امام مالک نے سائے حجازی بتایا، امام ابو یوسف نے سائے عراقی. امام مالک نے کہا یہ اصلی ہے. امام یوسف نے کہا کیا گارنٹی ہے کہ اللہ رسول کے زمانے کے حصہ تھا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، تشریف بیٹھایا. امام مالک نے اعلان کروا دیا، اعلان کروایا کہ جس کے گھر میں، دیکھو واقعی اسلام آج بدبخت منکرین حدیث کہتے کیا گارنٹی حدیث کی حفاظت نہیں. دیکھو صحابہ کرام نے اور تابعین نے، سلف نے کتنا اہتمام کیا، کتنا اہتمام کیا. اب دیکھو امام مالک نے اعلان کر دیا، بھائی جتنے لوگ مدینے والے ہیں جن کے پاس سارا رکھا سب لے کر کے آئے، اور گھر کا سب سے بوڑھا آدمی لے کر کے آئے پرانا. اور لائن لگ گئی مدینے مسجد نبوی کے اندر. امام نے کہا ابھی ہم ثابت کرتے ہیں کہ سائے عراقی اثر ہے یا سائے، ہمارا سا جو ہے اس کی سند موجود ہے، یہی سائے حجازی ہے، کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. اللہ کا سارے لوگ لے کر کے آئے، بوڑھی بوڑھی عورتیں. امام مالک نے اعلان کیا کہ سا لے کر کے آؤ، کیا مسئلہ اتنا ٹیڑھا ہو گیا ہے. سب لے کے آئیں اور امام یوسف کو بیٹھایا گیا. ایک بوڑھی عورت کو بلایا گیا. امام مالک پوچھتے ہیں یہ سا کہاں سے ملا؟ کہتی ہے کہ ہم کو ہماری ماں سے ملا یا نانی سے ملا. نانی کہاں سے لائی تھی؟ نانی کہتی میں اپنے میکے سے لائی تھی. وہ کہتی اچھا وہ کہا؟ وہ کہتی ہے ہمارے فلاں جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے، وہ لے کر انہوں نے. اللہ اکبر، اللہ کے رسول تک لوگوں نے اپنے سا کی سند پہنچا دی. ہاں امام یوسف دنگ رہ گئے اور انہوں نے رجوع کرے کہ نہیں یہی سا ہے جس کی سند موجود ہے، کس کی سائے حجازی کے. اللہ امام مالک نے اعلان کیا، بوڑھے بوڑھے لوگ اپنا سا لے کر کے آئے. ارے کوئی سڑنے گڑنے والی چیز نہیں ہوتی، سڑنے گڑنے والی چیز نہیں ہوتی ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، اس زمانے کی لکڑی کے جو برتن ہوتے تھے زیادہ مضبوط ہوتے تھے، آج والے نہیں. آج والے میں چمک دمک ہے. ہاں تو وہ برتن ٹوٹتا نہیں. یہ آج کے جو ہے تمہارے ان برتنوں سے زیادہ مضبوط ہے. کس خمیر سے، کس مٹی سے بنایا تھا انہوں نے معلوم ہے تم کو؟ یہ مٹی سے. واللہ ہمیں حیرت ہوئی جب تاریخ پڑھی تو بسا اوقات لوگ
اس وقت کے جو انجینئر ہوتے تھے بلا کمپیوٹر کے، بلا سائنس کے، بغیر پڑھے ہوئے، وہ کہتے بھائی ہاں دیوار مضبوط ہونی چاہیے. تو ایسے ایسے دیواریں ہم نے دیکھی جس میں چونا، سیمنٹ، مٹی اور انڈا، پورے گاؤں کے انڈے لا لا خرید توڑ کر کے وہ جو کیا کہتے ہیں مسالہ، کیا کہتے ہیں، ہاں گارا، اس کے اندر وہ بناتے تھے. کہیں کہیں لوہے کے ٹوڑے، کہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. تو وہ چیزیں آج تک ویسے ہی مضبوط ہے. کمال ہے، نہ ان پر کلر کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ کبھی سیانہ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کبھی پلاسٹر خراب ہوتا ہے، نہ کوئی کلر خراب ہوتا ہے. تو یہ بڑی مضبوط چیزیں. تو لکڑی کی چیزیں مضبوط ہوتی تھی. تو پرانا چلا آ رہا ہے تو پوری سند. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ عربوں نے اس سا کو باقی رکھا. عربوں نے اس سا کو باقی رکھا. تعجب کریں گے، شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں جب حدیث پڑھاتے تھے تو 2 سند دیتے تھے. وہ ایک حدیث کی سند، دوسرے سا نبوی کی سند. سا جو پیمانہ ہوتا تھا، اور پوری سند جیسے ان ابی ہریرہ سے شروع کرو تو اللہ کے رسول تک پوری سند، امام بخاری اس سے شروع کرو، ایسے ہی پوری سند کے ساتھ اس سا موجود رہتا تھا. اور ان کو ملا تھا غالباً حسین بن محسن انصاری سے. حسین بن محسن انصاری یعنی یمن کے علماء. اللہ اکبر. اور پھر شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی نے اپنے شاگردوں کو دیا، مولانا عبید اللہ الرحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ. پھر ان کے واسطے سے ہم کو ملی. ہمارے پاس تو کیا پورا شجرہ موجود ہے، سائے نبوی کی پوری سند موجود ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول نے جس برتن سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا، اس برتن، اس پیمانے کی بھی آج تک سند اسلام میں موجود ہے. دنیا میں کوئی اس کا ریکارڈ پیش نہیں کر سکتا. سمجھ گئے نا؟ صرف مسلمان اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنے نبی کی ہر بات اور دین کی ہر بات کو کہاں ثابت کر دے سکتا ہے؟ وہ پوری سند کے ساتھ. چلو، علی العبد، تیسری چیز 2 ہو گئی نا؟ کیا چھوٹا پیمانہ بڑا تھا، ہاں چھوٹا بڑا تھا. چلو، علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. یہ تیسری چیز. 2 چیزیں گزر گئی تھی نا. پہلی چیز زکوٰۃ فطر کا حکم یعنی فرض ہے. نمبر 2 اس کی مقدار، کتنا نکالا جائے گا؟ 1 سا. آج کے وزن سے کہا جاتا ہے تقریباً 2.5-3 کلو. تھوڑا سا انسان زیادہ نکال دے تاکہ کوئی شک شبہ نہ رہ جائے، چونکہ پیمانے میں بہرحال پیمانہ تو وہی ہے لیکن سیر کلو، ہاں 3 کلو تھا نا. بس وہی 3 کے پاس پہنچ جاتا ہے. اچھا، وہ ایسے نکال دیتے کیا؟ وہ خاندانی اہل حدیث تھی کیا؟ رواج تھا؟ نہیں، مجھے بتا رہا ہوں کہ ان علاقوں میں جو اہل حدیث نہیں بھی ہوتا تھا، مجاہدین کے اثر سب پر تھا. مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ جو تھے سنت، ان لوگوں کی بہت بڑی پکڑ عوام پر تھی. گرچہ وہ اہل حدیث نہ نہیں، لیکن ان کا ایک بہت سارا معاملہ کس کو ہوتا تھا؟ وہ گھر کے لوگ وہی عمل کرتے تھے جو کتاب و سنت سے موجود ہے. ہاں دینے والے تھے بھائی. چلو، اللہ قبول فرے سب کے. چلے،
نہیں کہ وہ سا کا یہ ہو جائے نا وہ والیوم ہو جائے گا. کیا چیز نہیں کہ جو سا جو ہے ہاں اس کا کک ہو جائے گا یا جیسے اس کا لیٹر میں جیسے کہ نا ایسے کسی برتن میں ڈالا جائے تو وہ تو انسان دیکھو اپنی سہولت ہے. ایک وزن آ گیا اربوں میں سا تھا, چلتے چلتے جب کلو آیا تو اسی سا کو لوگوں نے پاؤ کلو میں تبدیل کیا. تو سا جب وزن کیا گیا ایک سا بھر کے برتن ہوتا تھا, سجا ہوتا ایک برتن ہوتا پیمانہ, اسی سے ناپ کر کے دیا جاتا تھا. جیسے اس کی مثال یہ سمجھو جیسے ہمارے ہاں دودھ پہلے اب تو پاکٹ میں آتا ہے, پہلے وہ آدمی بالٹی میں لیتا تھا اور مگ رکھتا تھا, سمجھ گیا, اور اس میں لکیریں تھی آدھا کلو, پاؤ کلو اور 1 کلو. اب لیٹر کا چل رہا تھا, ہاف لیٹر ہے, تو اسی سے ناپ کر دیتے تھے. تو اس میں بار وزن نہیں کرتے ہیں, وزنی چیز لیکن ایک موٹا وزن کر کے. ہمارے یہاں جو ہے خاص طور سے بر صغیر کے اندر اب ترازو سے وزن کرنا ہر وقت بہت بھاری پڑتا تھا, تو کیا کرتے تھے 1 کلو کا ایک برتن رکھ لیتے تھے, تول کر کے رکھ لیا کہ ہاں گندم اگر اس برتن کے اوپر برابر بھر دیا جائے تو 1 کلو, 2 کلو کا, 5 کلو کا, 10 کلو کا لوگ رکھ لیتے تھے برتن. تو اب آج کوئی آدمی آتا تھا ایک موٹا تو وزن کرتے تھے, دکھا دیا اسے بھائی دیکھو 10 کلو اس میں آیا ہوا ہے. اب وہی ہاں جی جی اس کو کاٹ کر 15 کلو آتا ہے. ابھی ایک سا کا جو لے لیں اور ایک سا کا بارے وہ لے لیں, مگر وہ 2 سا کا ویٹ جب دیں گے تو سیم تو نہیں رہے گا, وہ سیم نہیں رہے گا. نہیں تو یہ تو اپنے یہاں بھی کرتے ہیں. ہر اناج اور غلہ کیا ہوتا ہے اس کے وزن کا بڑا فرق پڑتا ہے. جوار جو ہوگی وہ بہت ہلکی ہوتی ہے, گندم بہت وزنی ہوتا ہے, بلکہ گندم سے زیادہ ہلکا کیا ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے. یہاں تک کہ آج تمہارا یہ جو چاول ہے ہر چاول بھی سب کا وزن, یہ تو معلوم کرنا پڑے گا کہ ہاں کون سا وزن ہے کون سا, دیکھنا پڑے گا, سمجھ گئے نا. مین وزن ہے, اس وزن کو آسانی کے لیے اس کا پیمانہ بنایا جاتا ہے. چنا ہے, مٹر ہے, یہ ساری چیزیں وزنی ہوتی ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں جوار ہو, مکئی ہو سوکھی ہوئی, آپ کو بتایا مسٹرڈ آئل So what will you suppose if I am going for mutton, like chana? So what you do first, I will fill one time with this. So how much it is coming? Then they will use it like permanent. ساری چیز کے لیے صرف سا بولا ہے, سا بولا گیا. ہاں وزن نا, وزن ایک مد کا جو ہوتا تھا اس کا کیا ہوتا تھا, گرام کتنا بنایا گیا, پھر کتنا بنایا گیا, وہ اس حساب سے ہوا بیٹے جی. پھر مد سے ایک مد میں اتنا ہے تو پھر 2 کا کتنا ہوا, 4 کا کتنا, اس طرح سے کیا گیا جی. چلو ایک چیز تو ہو گئی. علل عبد, تیسری چیز کن پر واجب ہے, علل عبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. 6 قسم کے لوگ ہو گئے, غلام, آزاد, عورت, مرد, چھوٹا اور من المسلمین, مسلمانوں میں سے. یہاں 2 مسئلے آئے, اس میں 2 مسئلے ہیں. ایک تو کن لوگوں میں فرض ہے, 6 قسم کے لوگ ہوتے ہیں 6 پر, لیکن ان 6 قسم کے آدمیوں میں سے ہر ایک کا مسلمان ہونا ضروری ہے. ایک انسان ہے مسلمان ہے لیکن بیوی اس کی کیا ہے
مثلا کتابیہ ہے، کرسچن یا یہودی ہو، مسلمان تو نہیں ہے، اس کے اوپر سے فطرانہ ہوگا من المسلمین، مسلمین میں نہیں نا، یعنی اسلام نہیں لائی ہے، کرسچن بیوی کرسچن ہے یا ایک انسان مسلمان ہو گیا ہے، شادی کر سکتے ہیں بٹ مسلمان نہیں ہے. ہاں لڑکا مسلمان ہو گیا ہے، ماں باپ کی کفالت کرتا ہے، ماں باپ جو ہے سب کیا ہے وہ کرسچن ہیں، تو من المسلمین مسلمان ہونا کیا ہے شرط ہے، جو مسلمان نہیں ہے اس کے اوپر کوئی فطرانہ نہیں. یہ مثال میں نے اس لیے دیا کہ ارے بھائی فطرانہ کیسے ہوگا جو مسلمان غیر مسلمان کیسے ہوگا، تو مسلمان ایسے ہو سکتا ہے کہ سابیہ سے شادی کی، یا جیسے ہے علی العبد غلام پر ہو سکتا ہے آپ کے 10 غلام ہو، 10 میں سے 8 جو ہیں مسلمان ہیں اور 2 جو ہیں غیر مسلم ہیں. غلام تو ہے آپ کا لیکن ہے کیا وہ غیر مسلم. آج تو بہت ہوتا ہے، ابھی الحمدللہ ابھی انڈیا کے اندر ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے، کئی ہزار انڈیا میں کہ خود مسلمان ہو گیا ہے، بچے مسلمان ہیں لیکن بوڑھے ماں باپ جو ہیں وہ مسلمان نہیں، ساتھ رہتے ہیں، کھاتے مشکلات میں. تو رزق تو ہے، یعنی بوڑھے ماں باپ گھر سے غیر مسلم ہوں لیکن ان کے رزق کا انتظام اور ان کی دیکھ بھال، ان کا خرچہ کس کے اوپر ہے؟ مسلمان ہونے والی اولاد پر. لیکن زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں ہوگا. کیوں؟ مسلمان نہیں ہے. بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، باپ ملینر ہو، بوڑھا غیر مسلم ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر بیٹا پارٹنر ہے تو بیٹا اپنے حصے کی نکالے گا لیکن باپ والے حصے پر نہیں. تو یہ من المسلمین. یہی تقریباً تمام اہل علم کا خیال ہے، لیکن پھر وہی ان کے ہاں نہیں ہے. اگر ان کے ہاں ہے یعنی غلام ہے تو گرچہ کافر ہی صحیح لیکن اس کی طرف سے آقا کو زکوٰۃ نکالنا ہے. یہاں دیکھیں ایک چیز، ابھی آپ دیکھیں کہیں نصاب کا تذکرہ نہیں آیا، کہیں آیا؟ حکم آ گیا فرض ہے، ٹھیک ہے نا، مقدار آ گئی 1 سال ہے، ٹھیک ہے نا. کن پر زکوٰۃ ہے، کن پر ہے 6، علی الصغیر والکبیر علی الذکر والانثی والحر والعبد، ذکر اور انثی سب پر ہے. 6 ہو گئے نا، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں، آزاد اور غلام سب پر ہے. لیکن جیسے زکوٰۃ میں لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، لیس فیما خمسہ دودھ صدقہ، 5 اونٹ سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے، 5 وسق سے اناج غلہ کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہاں فطرانے پر کوئی نصاب نہیں، ہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اسی لیے جمہور اہل علم کے نزدیک جس شخص کے پاس کھانا ہے، اگر کھانے سے اناج و غلہ بچ رہا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ فطرانہ. 24 گھنٹے کا جس کے پاس گزارے کا ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو اس پر فطرانہ ادا کرنا پڑے گا. 24 گھنٹے میں تو کھانے کا یعنی اس سے زیادہ ہوتا اس کے اوپر ہے. یہاں ایک بعض اہل علم نے بہت اچھی بات بتائی، آخر یہاں نصاب کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ آ رہی بات سمجھے نا، یہاں نصاب کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟
کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دو طرح کی ہے، زکوٰۃ علی المال اور زکوٰۃ علی الابدان. زکوٰۃ علی الاموال اور زکوٰۃ علی الابدان، یعنی مال پر زکوٰۃ اور آدمی کے جسم اور بدن پر زکوٰۃ، جان پر زکوٰۃ. مال کی زکوٰۃ جو ہے اس میں نصاب شرط ہے. ہر قسم کا مال آپ پڑھ چکے ہیں، اناج غلہ ہو، کھیتی ہو، پیداوار ہو، سونا یا چاندی ہو، یا اسی طرح سے مویشی اور جانور ہوں، ہر چیز مال کی جس پر زکوٰۃ ہے نصاب کی بات. کیوں؟ اس زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، مال کو پاک کرنا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم. اے نبی آپ ان کی زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ مال کی پاکی. اور ایک ہے زکوٰۃ علی الابدان، آدمی کے جسم کا اعتبار ہوگا. مال کا نصاب نہیں، کس کا؟ آدمی کا. اس کو کہتے فطرانہ. کیا؟ فطرانہ. انسان نے روزہ رکھا، مسلمان ہے، یا روزہ نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، یا نابالغ ہے، تو ہر ایک کی طرف سے زکوٰۃ فطرانہ ہے. چونکہ فطرانے کا دو فائدہ ہے، ایک تو روزے دار کے روزے سے کی خامیاں دور ہو جاتی ہیں روزے کی، نمبر دو غریب مسکین کو عید کے دن کھانا مل جاتا. اس کو کہتے ہیں علی الابدان، زکوٰۃ علی الاموال اور زکوٰۃ علی الابدان. نمبر 4 وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وَأَمَرَ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کے متعلق حکم دیا کہ لوگوں کے عیدگاہ جانے کے پہلے مستحقین کو زکوٰۃ پہنچ جائے. وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة. عیدگاہ یا عید کی نماز کے جانے کے پہلے لوگوں کے وہاں جانے کے پہلے فطرانہ ان کے ادا کر دیا، ان کو پہنچا دیا جائے. اس میں وقت بتا دیا گیا، آخری وقت کیا ہے، فطرانے کے ادا کرنے کا آخری وقت کیا ہے، اس میں آخری وقت بیان کر دیا گیا. آخری وقت کیا ہے؟ لوگوں کے عیدگاہ جانے کے پہلے فطرانہ ان کو مل جانا چاہیے. جن کو، جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ، عیدگاہ جانے کے پہلے ان کو فطرانہ مل جائے. یہ تو آخری وقت ہے. آخری وقت کیا ہے؟ قبل خروج الناس الى الصلاة. اسی لیے اللہ رسول فرمایا من اداہا قبل الصلاة فہی زکوۃ مقبولہ. جس نے عیدگاہ جانے کے پہلے نماز، لوگوں کے نماز جانے کے پہلے نکلنے کے پہلے ادا کر دیا، پہنچا دیا، تو یہ فطرانہ قابل قبول ہے. لیکن ومن اداہا، جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا، فہی صدقۃ من الصدقات، تو ایک عام صدقہ ہو جاتا ہے. جو زکوٰۃ فطر کی فضیلت تھی اس سے وہ محروم ہو گیا. یہ حدیث متفق علیہ ہے. یہاں کئی چیزیں اس حدیث میں بیان کر دی گئی اور یہ بڑی وضاحت و صفائی کے ساتھ
نبی علیہ السلام نے ساری چیزوں کی تعین کر دی. یہ حدیث کہاں کے؟ بخاری اور مسلم کے ہیں. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے اور اس میں یہ مسائل بیان کی گئی. ولابن عدی والدارقطنی باسناد ضعیف. اور امام ابن عدی نے اپنے کامل میں اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر، ابن عدی اپنے کامل میں اور دارقطنی نے اپنی سنن میں سند ضعیف کے ساتھ نقل کیا، جس میں اتنا اور اضافہ ہے: اغنوہم عن الطواف فی هذا اليوم، اغنوہم عن الطواف فی هذا اليوم، یعنی غریبوں کو، حاجت مندوں کو، محتاجین کو عید کے پہلے، نماز سے پہلے زکوٰۃ فطرانہ پہنچا دو. اغنوہم، اور اپنے فطرانہ کو دے کر کے ان غریبوں کو عید کے دن طواف کرنے سے بچا لو. طواف کرنے کا مطلب جو گلیوں کا طواف، مالداروں کے گھروں میں جا جا کے بھیک مانگتے ہیں. حاجت مند، آج عید ہے، کبھی نہ نہیں کسی سے مانگتے، فطرانے کے انتظار میں تھے. بھائی ایسے سے بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسے ہوتے ہیں، زبان نہیں کھولتے، انتظار میں تھے. لیکن اگر آپ عید کے پہلے اس کو پہنچا دیے ہوتے تو شاید بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر لیتا. اب وہ غریب مارے شرم کی کسی سے مانگتا نہیں. جب تنگ آیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں جائے، آپ سے کہے کہ بھائی ذرا سا دے دیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ادھار مانگے. بہرحال طواف کر رہا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے. اس لیے اللہ رسول نے فرمایا عید کے دن کوئی مسلمان بھیک مانگتا ہوا نظر نہ آئے. کوششیں ہونی چاہیے. اور عید الفطر کا عید کیا، اس کا فطرانے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی بیان کیا ہے. طعمۃ للمساکین، مسکینوں کا کھانا ہے. کوششیں کریں کہ عید کے پہلے پہنچا دیں. اب عید کے کتنا پہلے آپ پہنچا سکتے ہیں تو اس کے متعلق یہ چیز یاد رکھیں کہ فطرانے پر کا مقصد کیا ہے، اس کے فوائد پر نگاہ رکھیں. عید کے دن اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ اغنوہم عن الطواف فی ھذا اليوم. آج کے دن یعنی عید کے دن ان مسکینوں کو بھیک مانگنے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لو. خوشی کے ساتھ ان کی عید گزر جائے. اس سے پتا طعمۃ للمساکین، اس سے پتا چل گیا کہ یہ فطرانہ جو ہے عید کے دن استعمال میں آنے والا سامان ہے. اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ عید کے دن کوئی مسلمان گھر فاقہ زدہ نہ رہ جائے، ہر ایک گھر میں کھانا پینا ہو. یہ مین مقصد ہے. تو اب یہاں سے دو چیزیں سامنے رکھنی ہیں. نمبر ایک، پہلی چیز تو یاد رکھنی ہے کہ عید کے پہلے ادا کر دیں تاکہ غریب کے استعمال میں آ جائے. دوسری چیز یہ مد نظر رکھنی ہے کہ جب عید کے استعمال کا وہ سامان ہے کہ عید کی تیاری کر لے وہ بیچارہ، تو اتنا پہلے آپ دے دیں کہ وہ بیچارہ عید کی تیاری کر سکے. مثال کے طور پر بہت سارے علاقوں میں دیکھا آپ نے چاول، آٹا، اناج، گندم دے رہے ہیں.
گندم تو آپ نے دے دیا، لیکن گندم ایک ایسی چیز ہے کہ آج اس کو کھانا چاہے تو نہیں کھا سکتا، اس کو پسانا، چکی تک لے جانا ہے، چکی سے لانے کے بعد اس کو چھلنی سے تیار کرنا ہے، پھر کہیں روٹی تیار ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ایسی چیزیں دے رہے تو اتنا پہلے دے دیں کہ وہ بیچارہ اس کو آٹا پسا کر کے اچھی طرح سے تیاری کر لے، 2 دن پہلے 3 دن پہلے آپ اس طرح سے دے دیں۔ اسی لیے غالباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فطرانہ جو ہے جمع ہوتا تھا، لا کر کے لوگ جمع کر دیتے تھے۔ کہاں؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر فطرانہ جمع رہتا تھا۔ فطرانہ زکوٰۃ فطر لا کر کے مسجد نبوی کے شہر میں انتظام کر دیا جاتا، وہیں جمع کر دیا جاتا، پھر نبی علیہ السلام عید کے 1-2 دن پہلے اس کو تقسیم کرتے تھے۔ دلیل، اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک بہت بڑی دلیل ہے حدیث ابی ہریرہ، یاد پڑ گئی نا؟ حدیث ابی ہریرہ کون سی حدیث؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو شیطان کے ساتھ پیش آیا تھا، چوری کا، مسجد نبوی میں اکٹھا کیا گیا، ابھی تقسیم نہیں کیا گیا تھا، لوگوں نے لا کے جمع کیا، نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو نگرانی کے لیے، پہرے داری کے لیے مقرر کر دیا کہ دیکھو تاکہ کوئی چور نہ لے جائے۔ اس کا مطلب کوئی چوری ہوتی تھی، یہ ایسی چیز ہے کہ کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نہیں ہو رہی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن یہ حفاظت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے مقرر کر دیا۔ رات کو حضرت ابو ہریرہ کو احساس ہوا کہ کوئی سامان اٹھا رہا ہے، گئے دیکھا تو ایک آدمی اٹھا کے بڑھا، پکڑا، اس کو پکڑا اور رسید کیا 2-4۔ ظالم چوری کرتا ہے، وہ بہت رونے لگا، دیکھو انی ذو عیال کثیر، بھائی مجھے چھوڑ دو، بہت بچے ہیں، کثیر العیال ہیں، ہم بچے والے ہیں۔ آخرکار یہ غریبوں ہی کے لیے ہے، لیکن ابھی تقسیم نہیں کیا گیا، بچے آج ہمارے بھوکے مر رہے ہیں، میں اسی لیے آیا تھا، کسی کے گھر کی چوری تو نہیں کر رہے ہیں، غریبوں ہی کا رکھا وہی چورا رہے ہیں۔ بہت رویا، چھوڑ دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح اللہ کے رسول کو اطلاع مل گئی، آپ نے فرمایا ہاں ابو ہریرہ کیا ہوا تمہارا چور؟ ہاں اللہ رسول ایسے ایسے ہوا، تقریباً 3 دن آیا پیش نہ مانگ۔ تیسرے دن اس نے کہا کہ ابو ہریرہ تو ہم سے نہیں بچ سکتے، بس ایک آیت قرآن کی بتا دیتا ہوں، اگر وہی پڑھ لو گے تو میں نہیں آ سکتا۔ کون سی آیت کھلائی؟ آیت الکرسی، یہی ہے نا آیت الکرسی۔ اللہ کے رسول نے صبح پوچھا ہاں ابو ہریرہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ اس نے بس چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، آج پھر 3 مرتبہ آیا، لیکن اس نے بڑی فائدے کی چیز بتائی آیت، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ کہا کیا بتایا؟ کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لو تو ہم نہیں آ سکتے وہاں۔ تو اللہ سے صدقہ کا وہ کذوب ہے، تو نمبر ہی جھوٹا لیکن بات سچی بتائی تم کو۔ دیکھو کہنے کا مطلب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام زمانے میں زکوٰۃ فطر عید سے پہلے جمع ہو جاتا تھا، عید سے پہلے جمع ہو جاتا تھا، اور عید کے بالکل قریب تقسیم کرتے تھے تاکہ عید کی تیاری کرنے کا موقع مل جائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، اور یہیں سے ایک بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ابتدائے رمضان ہی میں کہتے ہیں میں نے بھیج دیا، اتنا پہلے آپ نہ دے دیں کہ فطرہ نہ پا جانے کے بعد کسی اور چیز بھی استعمال ہو جائے اور عید کے دن پھر وہ پریشانی میں۔ کیوں؟ اللہ سے فرمایا اس لیے ہے تاکہ عید کے دن کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے، کسی گھر میں فاقہ نہ ہو، کسی کو سوال کرنے کی ضرورت نہ آئے، اس حدیث سے یاد نہ۔ تو اسی لیے نہ اتنا پہلے دیں کہ خرچ ہو جائے عید کے دن پھر وہی غربت، اور نہ اتنا بعد میں دیں کہ تیاری نہ کر سکے۔
یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور اب یہ کسی نے کہا کہ 15 دن پہلے، کسی نے کہا 10 دن پہلے، مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح قول یہ کہ اتنا پہلے دے جتنی میں اس کی تیاری کر سکے ہو جائے اور عید کے موقع پر استعمال میں آ جائے. جی سوال یہ کہ اگر مان لیجیے جس کو صدقہ دیا جیسے اس پر ایسے کہ اس پر واجب نہیں ہے، تو اگر مان لیجیے جو شخص ہے وہ مطلب مستحق ہے اس کا، اور اس کے پاس اتنا مال آ گیا، اب وہ جو ہے کسی اور کو بھی اس کو 24 گھنٹے، آپ نے بتایا کہ 24 گھنٹے سے زیادہ کا مال آ گیا، تو کیا وہ شخص بھی نکالے گا جو ہے؟ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، کیا مالدار ہی نکالے؟ بعض روایتوں میں آیا کہ من المسلمین، سمجھے نا، بعض روایتوں میں تو صراحت آیا ہے کہ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہاں غریب بھی دے گا. صحابہ کرام پوچھا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا جب سارے لوگ اس کو فطرانہ دیں گے تو اسی میں سے اپنا فطرانہ وہ بھی نکال دے گا. ہاں یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آیا غریب جس کے پاس فطرانہ ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی لیکن فطرانہ کا مال آ گیا، اناج غلہ جمع ہو گیا، اتنا آ گیا کہ اب اگر وہ نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، نکالے کہ نہیں نکالے. تو اس سلسلے میں بعض احادیث اور خصوصاً لیکن ان پر کچھ کلام، اور لیکن یہ حدیث جو ہے اس کا عموم ان کے پیش نظر یہی کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے 2 فائدے، زکوٰۃ فطر کے 2 فائدے ہیں، وہ سمجھو پہلے 2 فائدے. اللہ نے فرمایا طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، 2 فائدے بیان کیے گئے ہیں. ایک فائدہ تو ہے روزے دار کا اور دوسرا فائدہ کس کا ہے؟ مسکین کا. فطرانہ نکالنے والے کا ایک فائدہ اور جس کو فطرانہ مل رہا ہے ایک فائدہ اس کو. اللہ نے فرمایا کہ طہرۃ للصیام، طہرۃ للصیام عن اللغو من اللغو والرفث. اس کا پہلا فائدہ ہے فطرانے کا کہ روزے دار سے روزے کی حالت میں اگر کچھ لغو فضول چیزیں، لایانی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں جو روزے کو خراب کرنے والی ہیں، یا یوں سمجھیں روزے کو نقصان پہنچانے والی 2 طرح کی چیزیں ہیں. تب سمجھ میں آئے گا. روزے کو نقصان پہنچانے والی چیزیں 2 طرح کی ہیں. نمبر 1 ایسی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس کا علاج تو یہ ہے توبہ استغفار اور روزے کی قضا کرنا. اور بسا اوقات اگر روزے کی حالت میں بھی سے ہم بستری کر لیا ہے قصدن، تو قضا اور کفارہ 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے پہلی چیز جو چیزیں روزے کو خراب کر دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں. نمبر 2 بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو توڑتی تو رہی لیکن روزے کا اجر و ثواب ختم کر دیتی ہیں، نقصان پہنچا دیتی ہیں. روزہ تو باقی ہے لیکن روزے کا اجر و ثواب جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ اجر و ثواب نہیں، ثواب بہت گھٹ جاتا ہے یا ثواب کے لائق ہی نہیں رہ جاتا. تو یہ دوسری شکل جو ہے اس کا علاج یہ ہے کہ فطرانے کو اللہ نے مقرر کیا. فرمایا طہرۃ للصیام عن اللغو والرفث، غیبت، چغلی ہے، لیانی ہے، جھوٹ روزے میں بول دیا، روزے کا اجر و ثواب تو ختم ہو گیا، جو قبولیت کا تھا اجر و ثواب والا وہ تو ختم ہو گیا. لیکن اللہ رب العالمین مہربانی کی زکوٰۃ فطر فرض قرار دے دیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا فطرانہ اللہ نے اس لیے فرض کر دیا ہے تاکہ روزے دار کے روزے میں کوئی عیب پیدا ہو گیا
جو اجر و ثواب ختم کر دینے والی چیزیں تھیں، تو روزے کی صدقۃ الفطر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے روزے کی خامیوں کو دور کر دے گا۔ طہرۃ للصیام، اس کے روزے کو ہر عیب سے، نقائص سے کیا کر دیا؟ پاک کر دیا۔ جب آپ یہ دیکھیں گے تب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو روزے کو پاک کرنے کی ضرورت جیسے مالداروں کو ہے، ویسے ہی کس کو ہے؟ غریبوں کی بھی ہے۔ یہ دوسرے شق ہے۔ روزے کا اصل مقصد ہے کہ انسان کو گناہوں سے پاک کرنا۔ روزے میں اگر کچھ عیب اور خامی پیدا ہو گئی ہے تو اس کا کفارہ، جیسے نماز میں سجدہ سہو ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر زکوٰۃ فطر ادا کر دے تو اس کا سارا عیب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو جس طرح سے مالدار اس کو ضرورت ہے روزے پاک کرنے کی، ایسے غریبوں کو بھی ضرورت ہے بیچاروں کو روزہ پاک کرنے کی۔ اس چیز کے پیش نظر اہل علم کی ایک جماعت نے کہا کہ غریبوں اور مسکینوں کو بھی فطرانہ ادا کرنا ہے۔ جب آپ نے حکم دیا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ غریب بیچارہ کہاں سے ادا کرے گا، کہاں سے ادا کرے گا فطرانہ؟ تو آپ نے فرمایا گاؤں کے 10 آدمی اس کو دیتے ہیں، جب اس کے پاس آتا ہے اور آگے اللہ نے استطاعت دے دیا تو اس سے وہ فطرانہ اپنا ادا کر دے گا، وہ اپنے سے زیادہ کسی غریب حاجت مند کو وہ بھی پہنچا دے گا۔ اور یہ بہت ہی آسان ہے اور الحمدللہ دینے والے دے جاتے ہیں۔ دیکھو واللہ آدمی کا حوصلہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہو؟ تم جس دن کہیں پیسہ دینے کی، چندہ دینے کی کسی اعلان ہو، تم کو دیکھتے ہوئے دیکھتے بیچارے دل والے ہیں، ایمان والے، جن کی جیب میں دینے کے لائق ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ ہم کو اگر دیا ہوتا تو میں بھی آج اس کی مدد کرتا۔ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ اپنے سے کسی بڑے سے مالدار کو آپ 10 روپیہ دینے کے لائق ہے، کوئی 1000 دینے کے لائق ہوگا، جب آپ کو پتہ چلتا ہے 1000 دے رہا ہے تو کیا خیال رش کے نہیں کرتے؟ شوق نہیں پیدا ہوتا؟ بھائی اللہ تعالیٰ اگر ہم کو دیا ہوتا تو ہم بھی دیتے، تو اس سے اس کا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ واللہ شاید آپ لوگوں نے نہ خیال کیا ہو، بسا اوقات ماں باپ سے زیادہ گھر کے بچے دوسروں کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہیں تو بچے غریبوں کو دینے کے لیے تجربہ ہوا ہوگا۔ بچوں کو شوق ہوتا ہے، ماں باپ سے مانگتے ہیں کہ میں دوں گا میں دوں گا میں دوں گا۔ تو ایک بہت بڑی خوشی کی چیز ہے۔ اگر ایسا ہے تو بہرحال غریبوں کو بھی نکال دینا چاہیے تاکہ ان کا بھی روزہ پاک ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین کے فرمان کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھا چڑھا کر کے تمہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق سے فرمائے۔ 2 حدیثیں رہ گئی ہیں جس کا انشاءاللہ اگلے ہفتے تذکرہ کریں گے، جس کی شرح کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔